نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 129 تفسیر ولن تستطیعوا اور تم ایسے کر نہیں سکتے، ہرگز نہیں کر سکو گے کیا چیز؟ ان تعدلوا کہ تم عدل سے انصاف کو قائم کرو بین النساء عورتوں کے درمیان۔ عورتوں کے درمیان کہا ہے، ایک بیوی کا نہیں فرمایا، مطلب 2-3 کر لو تو ان کے درمیان تم انصاف رکھ سکو، اللہ نے کہا ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہاں پہلے فرمایا کہ انصاف کرنا بیویوں کے درمیان، یہاں کہا کہ کر نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں، دل کی محبت ہے، دل کا تعلق ہے، ان چیزوں میں آدمی کے اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ باپ اپنی ساری اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتا، ماں اپنی ساری اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتی، کوئی کم زیادہ پیارا لگتا ہے، کوئی زیادہ پیارا لگتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دل جو ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہے۔ بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، کوئی بھائی زیادہ اچھا لگتا ہے، کوئی بھائی کم اچھا لگتا ہے، کوئی بہن زیادہ اچھی لگتی ہے، کوئی کم اچھی لگتی ہے، لیکن حقوق جو اللہ نے رکھے ہیں وہ سب برابر ہونے چاہیے، وہ حقوق پورے کرتا رہے۔ اور دل کا مسئلہ وہ اپنے بس کی بات نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بات نہیں تھی، تو اور تو پھر رہ ہی کون جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ میں جہاں تک دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے برابر سب میں تقسیم کر دیں، اور محبت مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمایا اس سے زیادہ ہے، اور اللہ قیامت میں اس میں مجھ سے مت پوچھ، اس پہ میرا مواخذہ نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اتنا ڈر تھا کہ عدل اور انصاف یہ چیز قائم رہنی چاہیے۔ یہ چیز ہے کہ آدمی اپنے اختیار کی حد تک عدل اور انصاف کرتا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہی فرمایا۔ تو دل کی جو چیزیں ہیں ان پہ آدمی کا اپنا بس نہیں ہوتا، اس لیے وہ الگ چیز ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہو بھی ہرگز نہیں کر سکتے، ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان عدل کو قائم رکھنا اگرچہ تم چاہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احتیاط تھی بیویوں کے معاملے میں کہ وفات ہو رہی ہے، چند دن بعد وفات ہو جاتی ہے، اور بار بار فرماتے ہیں آج رات میں کہاں رہوں گا، آج رات میں کہاں رہوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے گھر اب رہنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا، بس صرف یہ دریافت فرماتے رہے کہ آج رات کہاں رہوں گا۔ تو امہات المومنین وہ سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اپنا حق چھوڑتی ہیں، آپ عائشہ کے گھر رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر رہے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ نے ایک بات لکھی ہے تو اس کے تعلق سے نہیں، لیکن ایسے یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھر میں رہنا۔ حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا اپنے مکتوبات میں کہ میں ہمیشہ ایصال ثواب کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کچھ بھی یعنی پڑھتے ہوں گے یا کوئی چیز خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہوں گے کہ اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ تو فرماتے ہیں ایک رات زیارت ہوئی مجھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنے زیادہ خوش نہیں تھے، تو مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا خواب میں، اور میں وجہ نہیں سمجھ پایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراض ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمیں کچھ بھیجنا ہو اسے چاہیے کہ اس کو بھی تو بھیجے جس کے گھر میں ہم رہتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں اٹھا تو مجھے خیال آیا، اور اس کے بعد اب جو بھی میں ایصال ثواب کرتا ہوں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی شامل کرتا ہوں کہ مجھ سے فرمایا یہ گیا کہ جس کو ہمیں کچھ بھیجنا ہے اسے چاہیے اس کو بھی تو کچھ بھیجے جس کے گھر میں میں رہتا ہوں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہ خیر وہ تو کتاب و سنت سے ان کا مقام ثابت ہے، مگر تائید کے طور پہ دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ تم نہیں کر سکو گے انصاف، لیکن دیکھو فلا تمیلوا کل المیل، مکمل طور پر ایک طرف کو نہ جھک جانا، کل المیل پورے کے پورے، فلا تمیلوا سو نہ پھرنا، سو نہ ایک طرف کو چلے جانا، کل المیل تمام کے تمام، فتذروها اور اس کو تم چھوڑ دو گے ایک بیوی کو کل ایسے المعلقہ جیسے ادھر میں، ادھر سمجھتے ہیں معلق لٹکنا کسی چیز کا، نہ دائیں نہ بائیں، تم ایک بیوی کی طرف ایسے ہو جاؤ گے
کہ دوسری کا تم خیال ہی نہ کرو. فتذروھا کالمعلقہ، اور اس بیوی کو ایسے رکھو جیسے کہ معلق کوئی چیز ہے، نہ دائیں میں نہ بائیں میں، نہ اس طرف نہ اس طرف. نہ ہی تو وہ تمہاری بیوی بن کے رہ رہی ہے اور نہ ہی اس کو طلاق ملی ہے کہ وہ کچھ اور ٹھکانہ کر لے. ایسے نہ کرنا، بلکہ برابری جو دنیا کی زندگی میں کی جاتی ہے اسے کرتے رہو. وَإِن تُصْلِحُوا، پھر آ گئے اسی بات پہ اور فرمایا اگر تم صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی رہو. دنیا جہاں بھی پہنچ جائے، چاند اور مریخ پہ پہنچ جائے اور کچھ بھی ہو جائے، اصل بنیاد تقویٰ ہے کہ جب تک انسان ٹھیک نہیں نہ ہوتا کوئی کام نہیں بنتے. فرمایا دیکھو تم صلح کر لو اور اس کے ساتھ ساتھ سنوارتے رہو اپنے تعلقات کو پرہیزگاری میں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بہت مہربان. کوئی تھوڑی بہت اگر زیادتی ہو گئی اور تمہاری تباہ میں مال کی ہرس ہے تو اس لیے بچاتے رہو اپنے آپ کو، اللہ بخشتا ہے. اور آرام سے رکھو اس دوسری بیوی کو بھی. یہ تو نہیں ہے کہ نہ اپنے گھر میں بساؤ اور نہ اسے چھوڑو کہ دوسری جگہ کہیں شادی کر لے. خدا نے کہا ایسے کام نہ کرنا، اس کے بھی حقوق بند.